السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے اپنے زمان میں رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، تندرستی کے ساتھ رکھے، بہت ساری خوشیاں عطا کرے اولاد کی طرف سے بھی اور ہر طرح کی۔ تو جناب آج میں اپنا ولاگ سٹارٹ کر رہی ہوں۔ کل میں نے نہیں بنایا، ولاگ تو نہیں لگایا، پرسوں لگایا تھا، اور پیچھے بھی 2-3 دن بس اسی طرح نیٹ کا 4 دن مسئلہ بنا رہا ہے۔ ابھی بھی بیچ میں مسئلہ بن جاتا ہے، تو بس اس وجہ سے جو نا کچھ اس میں جو مسئلہ بن گیا، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو ابھی میں نے کہا چلو میں بناتی ہوں۔ تو آج بھی جب میں نے ابھی یہ ہو گیا ہے، مطلب 3 کا ٹائم ہو گیا دن کا، تو ابھی میں سٹارٹ کیا ہے۔ گرمی اتنی سخت ہو رہی ہے، اتنی سخت گرمی ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں بھی بہت گرمی ہو رہی ہے۔ اوپر کا پورشن ہے اور یہ سامنے دھوپ لگتی ہے، تو اس وجہ سے سیک اندر آتا ہے گرمی کا، تو بہت زیادہ گرمی ہے۔ تو بس اتنی طبیعت خراب ہو رہی تھی نا، تو بس جو ہے نا بس لیٹ ہی رہی ہوں۔ عبد الرحمن کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کی اصل میں میڈیسن کل ختم ہوئی ہے، تو رات کو اس کی میڈیسن نہیں تھی، تو ہم نے کہا چلو یہ مل جائے گی، مطلب یہ جو ادھر کافی جگہ ہیں اس میں، لطیف والے ہیں اور بھی ہیں، اچھے اچھے میڈیکل سٹور ہیں بڑے بڑے، تو ہم نے کہا مل جائے گی، لے آئیں گے آرام سے۔ لیکن اس کی دوائی نہیں رات کو ملی، صدر سے پتہ کروایا۔ اب پھر ظاہر بات ہے رات کو دیر ہو گئی تھی، اسلام آباد سے تو لا نہیں سکتے تھے، شاپ سے بند ہو جاتی ہیں، تو مطلب ساروں طرف ہم نے پتہ کیا، تو اس کی مطلب 6 قسم کی میڈیسن تھی تو نہیں ملی، 2 ملی ہیں، باقی 4 نہیں ملی۔ اور پھر میں نے بیٹے سے کہا صبح آپ جاؤ گے تو اسلام آباد سے آپ بائکیا کے تھرو اس کی میڈیسن بھجوا دینا، تو دینی ہے اس کو نا۔ تو وہ ظاہر بات ہے گھر سے گئے ہیں، مطلب 9:30 پونے 10 بجے نکلتے ہیں، تو پھر پہنچتے ٹائم لگتا ہے۔ پھر ظاہر بات ہے ایک دم تو بندہ نہیں شاپ پہ جاتا، پہلے اپنے دفتر میں جا کے دیکھ بھال کے کر کے پھر نکلتا ہے۔ پر یہ ہے کہ پھر دوائی آتے آتے مطلب 11 ساڑھے 11 بج گئے تھے، اور یہ بیمار ہو گیا پیچھے، اتنا سخت بیمار ہوا ہے کوئی حساب نہیں، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ دوائی آئی ہے، اس کو دوائی شاید دی ہے، تو اب سویا ہوا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ صحت دے، اسی لیے میں بس جب کہتی ہوں میں صحت کی دعا دیتی ہوں، کہ جب جس کے گھر کوئی بیمار ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ صحت کیا چیز ہے۔ تو میں سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی بہت زیادہ صحت دے۔ تو بس یہ بھی میں جو ہے نا کرنے لگی ہوں کہ ہانڈی بناؤں گی۔ ابھی بہت گرمی ہے، گرمی سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں دکھاتی ہوں آپ کو، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، دل ہی نہیں کر رہا تھا ناشتہ کرنے کا۔ پھر ٹھہر کے میں نے دہی کے ساتھ چپا ایک نان کھایا ہے، پھر اس کے بعد پھر تھوڑی سی بھوک لگی، پھر میں نے چپا ایک روٹی کھا لیا ہے۔ تو یہ یہاں ہماری نا ساری دھوپ لگتی ہے، ادھر ساری ادھر دھوپ لگتی ہے بہت زیادہ۔ ابھی یہ شیٹ میں شام کو جاؤں گی اوپر، اس کو اوپر صحیح کر کے باندھوں گی، رسیاں سسیاں، پھر ہم اس کو باندھ دیا کریں گے اوپر۔ تو یہ دیکھیں پودے بھی جل رہے ہیں، یہ دھوپ کے سیک کی وجہ سے۔ اب یہاں چھاؤں لگا کرے گی نا، پھر یہ جو ہے نا خراب نہیں ہوں گے۔ کل یہ کولر اندر کیا ہے، ابھی یہ ویسے ہی چلایا ہوا ہے، پانی نہیں ڈالا، اب اس کو دھو کے پھر اس میں پانی ڈالیں گے۔ یہ صوفے ہم نے باہر رکھے ہوئے ہیں، یہ ہم بیچ رہے ہیں، بہت بڑے صوفے ہیں کمر کے۔ تو یہ کہتی تھی بیچ کے کوئی چھوٹے لوں گی نا، چھوٹے سائز کے لوں گی، چھوٹے سائز کا صوفہ لوں گی۔ میں کتنی پاگل ہوں، یہ نہیں کہ لائٹ ہی آن کر لوں، اندھیرے میں دکھا رہی ہوں۔ یہ والے بیچنے ہیں نا، یہ کہ یہ ادھر رکھا ہوا ہے، تو کیسے کہ چھوٹے سائز کے لوں گی نا۔ یہ جناب کڑی پتہ، یہ دیکھیں کڑی پتہ، یہ میں کل بھابھی کے گھر گئی ہوں تو ان کے گھر سے لے کے آئی ہوں، ان کے گھر لگا ہوا ہے نا درخت ہے اتنا بڑا۔ پھر اب یہ اس کو میں نا ڈنڈیاں کاٹ کے رکھیں، بڑی بڑی ڈنڈیوں کے ساتھ تھا نا، یہ دیکھیں یہ ان کے ساتھ تھا، ان سے میں نے اتار کے تو ادھر رکھا ہے، یہ اسی طرح میں ڈرائی کر کے رکھ دوں گی، پھر میں استعمال کیا کروں گی کھانے میں۔ یہ دیکھیں کچن میں اتنا گندا ہوا ہے، آپ یقین مانے ہمت ہی نہیں پا رہی تھی کہ کچن میں آ کے کام کروں۔ ہماری یہ کھڑکی بھی ہے نا، اتنا ادھر سے سیک آتا ہے، اتنی ادھر سے دھوپ بھی آتی ہے، صبح کے ٹائم تو سورج ادھر کونے سے نکلتا ہے نا، تو دھوپ بھی آتی ہے اور سیک بھی اتنا ہوتا ہے کچن میں گرمی۔ تو پھر جو ہے نا میں نے برتن بھی نہیں دھوئے پڑے، میں اسی طرح کوئی کام نہیں کیا۔ تو ابھی میں نے چائے بنائی ہے، تو کل مدر ڈے تھا، پھر میری بیٹی نے جو ہے میرے لیے یہ منگوایا تھا،
کیا اس کو کہتے ہیں، یہ تو اس میں برگر تھا، تو پھر میں نے جو ہے نا کوئی نہیں کھایا تھا رات کو، میں نے کہا میں نہیں کھاتی، مجھے نہیں یہ چیزیں پسند نا، تو وہ پھر میں نے اس میں رکھا ہوا تھا ڈال کے، تو برگر بھی تھا اور یہ اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ والا تھا، اوہو نکلنا ونگس تھی ساتھ، اور یہ تھا، اب یہ بھی پڑا ہوا ہے، یہ میں نے کہا بیٹے کو بھی چائے کے ساتھ تم کھا لو، کہتا نہیں ابھی نہیں کھاتا، گرم کر کے دینا، میں ٹھہر کے چائے کے ساتھ کھاؤں گا، یہ میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا، تو ابھی بس نکالا تھا، میں نے کھایا چائے کے ساتھ، تو یہ میں نے رکھا ہوا تھا، میں نے کہا بیٹا مدر ڈے، ماں باپ کا تو ہر روز ہی دن ہوتا ہے کہ کوئی سمجھنے والا ہو، تو ماں باپ کا پیار محبت ادھر ادھر یہ روز کا ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں کر سکتے ہم جو ہے نا، میری امی نہیں جانے ہوتا، اتنا ٹائم گزر جاتا ہے نہیں جانے ہوتا، حالانکہ وہ بیمار بھی ہیں، کیا کرے بندہ، گھر سے نکلنے نہیں ہوتا، اتنے کام ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوتا، بس میرا تو دل ہوتا ہے امی میرے پاس آ جائیں، میرے پاس رہے، تو بہر اللہ تعالیٰ امی کو صحت دے، ماں باپ کو صحت دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کا سکون اور دائمی صحت عطا کرے، بس یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے نا کہ کبھی معدے کا درد، کبھی کوئی اور مسئلہ، کبھی بخار، کبھی کھانسی، تو بس اللہ تعالیٰ صحت دے انہیں، اب میں کہتی ہوں میری امی اچھی ہیں، جو ابھی اتنی عمر میں جا کے اب امی تھوڑی زیادہ بیمار ہوئی ہیں، تو ہم ان کے بچے ہیں، تو ہم ابھی سے جو ہے نا گئے گزرے ہوئے ہیں، اور میری بیٹی کہتی ہے کہ ماما آپ تو پھر بھی بہت اچھی ہیں، میں ابھی سے گئی گزری ہوں، ابھی 35 سال عمر نہیں اس کی ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی سے گئی گزری ہوں، اور بینگنوں کو پکاؤں، آج آلو بینگن پکاتی ہوں، ساتھ میں برتنوں کا بھی کچھ کروں، کمر کا پٹھا پڑتا ہوا ہے، یہ کندھے کا، اس کا بازو بہت درد کر رہا ہے، بچیاں اتنی اتھری ہیں، آمنہ نابیہ، اللہ اس کو زندگی سے دے، اس کے ساتھ بھی کھپنا پڑتا ہے، اور نابیہ جب بٹری ہوئی ہو نا وہ سو کے اٹھتی ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آگے سے چیختی ہے، سلام کریں گے تو چیخے گی، لیکن آمنہ جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے، وہ بڑی سکون سے کھیلتی رہتی ہے، بہرحال کوئی نہیں، میری نابیہ بہت اچھی ہے، اللہ اس کو صحت زندگی دے، اس کے نصیب اچھے کرے، بچیوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے، بچیاں بہت پیاری چیز ہیں، بہت پیاری چیز ہوتی ہیں بچیاں، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، یہ دیکھیں یہ ٹرے میری پڑی تھی، میں نے کہا تھا ان کو دھو کے رکھوں، یہ کسی نے توڑ دی ہے، کریک ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا انشاءاللہ، ہاں نا، یہ ہے، آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، چیز مل جائے گی، ابھی تک میں نے اجوائن کو صاف نہیں کیا، کل بہت مصروفیت رہی ہے، تو ابھی تک اس کو صاف نہیں، اور آج بھی بس گرمی سے برا حال تھا، آج بہت گرمی ہے، کل نہیں تھی اتنی، آج بہت گرمی ہے، تو چلیں پھر میں سبزی کاٹوں، ساتھ پھر میں برتن بھی دھو لوں گی، تو میں ساتھ پھر بتاتی رہوں گی آپ کو، اپڈیٹ کرتی رہوں گی آپ کو ساتھ ساتھ، ادھر میں برتن دھو رہی، برتن دھونے کے بعد پھر میں نے بینگن شینگن دھوئے تھے، یہ میں ویڈیو جب بنائی تھی تو 4 دن بعد میں ابھی لگا رہی ہوں، کیونکہ جب میں نے برتن دھو کے سبزی دھو کے رکھی بنانے لگی تو میرے فون آ گیا میری بیٹی کی طرف سے کہ اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، اور پھر میں ادھر ہی تھی، اب چوتھے دن میں گھر آئی ہوں، میں نے کہا چلو میں یہ ویڈیو تو لگا دوں نا، تو پھر جو ہے نا یہ میں ساری جو ہے نا اب گھر آ کے ویڈیو لگا رہی ہوں، یہ سب ساری میں نے صفائی کی، چولہا صاف کیا سارا اچھی طرح، کاؤنٹر صاف کیا، ہر چیز صاف کر کے رکھی، تو بینگن بھی میں نے دھو کے رکھے کہ جو ہے نا میں ابھی سبزی بناؤں گی، شام کا ٹائم تھا، تو وہ بس پھر فون آ گیا، تو یہ پھر جس دن بیٹی بیمار ہوئی شام کو، تو اگلے دن پھر اس کی طبیعت بہتر تھی، پھر میں نے ادھر ہی نا بینگن بنائے اس کے گاری، کیونکہ میں نے کہا سبزی رکھی ہوئی ہے، گھر میں پیاز کٹے ہوئے پانی میں بھگوئے ہوئے تھے، میں نے کہا بھی بناتی ہوں، تو دھو کے بینگن بھی رکھے تھے، میں نے کہا بھی بناتی ہوں، بس پھر بیٹی کی اطلاع آ گئی، اسے پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کومورہ میں کچھ ہوا، ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ہوا، اس کو بالکل جسم بے جان ہو گیا تھا، نیند بیہوش بس پڑی ہوئی تھی، پھر فون کر کے اس کی فرینڈ کو بلایا، پڑوسن کو بلایا، پھر ادھر کمر کو فون کیا، یہ پہنچ گیا، مطلب بہت زیادہ پریشانی بن گئی تھی، پھر بیٹے کو فون کیا تو اس نے ادھر ہی جو ہے اسلام آباد ڈائگنوسٹک ہاسپٹل انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، تو وہاں پھر لے کے گئے ہیں اس کو، اس کے پینل پہ بھی ہے، تو پھر یہ ہے کہ ادھر ہم لے کے گئے ہیں،
تو ایمرجنسی میں دوسرے دن پھر لے کے گیا دوسرے ڈاکٹر کے پاس. تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے پھر جو ہے نا اس کی طبیعت بہتر ہوئی ہے پھر. لیکن ابھی میں 3-4 دن سے ادھر ہی ہوں. ابھی آج میں گھر آئی ہوں, گھر بیٹھ کے میں ویڈیو لگا رہی ہوں کیونکہ ادھر چھوٹا عبدالسلام بھی ہے نا, تنگ کرتا ہے بار بار, تو پھر وہ ویڈیو سے ہی بنتی نہیں, بندے سے نا شور شرابہ ہوتا ہے. تو پھر میں جو ہے نا آج مطلب 4-5 دن کے بعد گھر آئی ہوں, تو میں آج جو ہے نا پھر ویڈیو لگا رہی ہوں. تو یہ میں نے بینگن بنائے ہیں. بینگن میں نے چھیل کے نا تو ان کو اوپر سے چھلکا اتار دیا تھا, تو اس طرح میں بنا رہی ہوں. تو یہ بینگن ہے اور یہ پیاز کو تھوڑا سا ہلکا سا بس سوٹے کیا اور آلو ڈال دیے, ان کو تھوڑا سا میں نے فرائی کیا ہے 5-6 منٹ. پھر ابھی میں نے مسالے ڈال دیں, نارمل مسالے ہیں, زیرہ, ہلدی, سوکھا دھنیا اور نمک, مرچ وغیرہ نا, تو یہ ڈال لیا مسالے. پھر ساتھ میں نے ہلدی ڈالی سوری وہ املی ڈالی تھی. اتنے مزیدار بنے ہیں بینگن, میں کیا بتاؤں آپ کو. تھوڑے سے کھٹے آ رہے ہیں, بیچ میں سونف بھی ڈالے ہیں میں نے, تھوڑے سے سونف ڈالے ہیں, 1/2 ٹی اسپون ہوں گے سونف, تو وہ ڈالے تھے. ان کا زیادہ ٹیسٹ آ رہا تھا اور املی کا ذائقہ آ رہا تھا, تھوڑا تھوڑا کھٹے کھٹے بینگن آ رہے تھے, بہت ہی مزے کے بنے تھے بینگن نا. تو بس یہ پھر یہ ہے کہ میں نے ادھر بینگن بنائے ہیں, ہانڈی بنائی ہے. اور یہ جو ہے نا ہلدی, تھوڑی سی ہلدی زیادہ جو ہے نا میں نے ڈالی ہے تاکہ تھوڑا سا نا یہ املی اب ڈال رہی ہوں, تھوڑا سا نا یلو سا کلر آئے اور وہ اچھا لگتا ہے. مختلف طریقے سے بینگن بنتے ہیں, بہت زیادہ طریقوں سے بنتے ہیں بینگن تو. اور بینگن کی ریسیپی چیزیں اتنی زیادہ پسند کیے جاتے ہیں, بینگن بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. اور میں خاص طور پہ بینگن بناتی ہوں, اور یہ ٹماٹر بھی ان میں اچھے سے پڑتے ہیں. اور بینگن میں بناتی ہوں خاص طور پہ گرمیوں میں, جو لمبے بینگن ہوتے ہیں نا ان کو میں کاٹ کے مسالہ بھر کے تو تھوڑی دیر کے ان کو ایسے ترچھا سا کر کے ڈش کو رکھ دیتی ہوں, ان کا پانی نکل جاتا ہے. پھر ان کو میں مسالہ بنا کے تو اس میں ڈال کے دم پہ لگا کے پکاتی ہوں. اتنے مزے کے کھڑے مسالے والے بنتے ہیں, اور ان کے ساتھ ابلے ہوئے چاول بہت اچھے لگتے ہیں. سب سے زیادہ پسند ہے, وہ فیوریٹ ہے. تو ان کے ساتھ مجھے بڑا دل تھا کہ میں چاول ابال لوں, لیکن پھر میں نے نہیں ابالے چاول, کیونکہ پھر وہ چھوٹا عبدالسلام بھی تھا, پھر بیٹی کی طبیعت بھی خراب تھی, اس کو بھی دیکھنا ہوتا تھا. تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو لمبا کام کرنے کو چھوڑو, 7 چپاتیاں بنا لیں گے, اس کے ساتھ بھی بہت اچھا لگے گا. تو پھر میں نے جو ہے نا چاول نہیں ابالے تھے. بینگن میں چھیلے بغیر بھی پکاتی ہوں اور چھیل کے بھی پکاتی ہوں. آج میں نے یہ چھیل کے پکائے ہیں, یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے. حالانکہ بیٹی میری کہہ رہی تھی کیوں چھیل رہی ہیں, اس سے اچھے لگتے ہیں. میں نے کہا نہیں آج چھیل کے پکاتی ہوں, وہ چھیل کے پکاتے ہیں, یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں. تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ اس طرح بنائیں ضرور, آپ دیکھنا کتنے اچھے بنیں گے. جس طرح میں بنا رہی ہوں اسی طرح آپ بھی بنائیں, دیکھنا کتنے مزے کے بنیں گے, بہت اچھے, بہت ٹیسٹی بنیں گے. بناتے تو سب بھی ہیں بینگن, بہت اچھے بناتے ہیں, لیکن آپ اس طرح بنائیں گے نا تو آپ بنا کے چیک کرنا, دیکھنا کتنے مزیدار بنے ہیں. اور گلانا اچھی طرح, کھڑے کھڑے نہ رکھنا, گلانا اچھی طرح. میں نے تھوڑا سا ان میں پانی ڈالا, کتنا پانی, 2 چمچ 2 ٹیبل اسپون ہوگا پانی, وہ میں نے ڈالا تاکہ, کیونکہ ان کو میں نے دم پہ رکھا تھا, تو بس دم پہ رکھ کے پھر ان کو میں نے پکایا, بہت اچھا سا میں نے پکایا ان کو نا. ہاں یہ تو بیٹی کی طبیعت اللہ کا شکر ہے بہتر ہے الحمدللہ. اب یہ دیکھیں آدھے گل چکے ہیں, بہت مزہ. نمک کم تھا تھوڑا, نمک بندہ جو ہے پہلے کم ہی ڈالے, کیونکہ اگر فرسٹ ٹائم زیادہ نمک ڈال دینا پھر نکلتا تو نہیں ہے نا. ہاں کم ہوگا تو ڈال سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ آج کل جو ہے نا بس بی پی وغیرہ کا بہت مسئلہ رہتا ہے, تو نمک ہانڈی میں ہمیشہ کوشش کریں کم ہی رکھا کریں. یہ پھر کارٹون لگے ہوئے اندر, عبدالسلام صاحب جو ہے نا تنگ کر رہے تھے مجھے, تو مجھے کارٹون لگا کے دیں, یہ لہرا رہا ہے کھڑا کارٹون لگا کے دیے ماشاء اللہ. ان کو جو ہے دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے. اب بولتا نہیں, جو بولنا نہیں آتا, 2 سال کا ہونے والا, بولتا نہیں ہے. اب ماما بابا بھائی کرتا ہے, چوجی کرتا ہے. تو لیکن پوری بات سمجھاتا ہے کہ یہ والے کارٹون لگائیں, وہ والے لگائیں, وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. جو نہیں اچھے لگتے کہتے ہیں نہیں دوسرے بھائی لگاؤ. پھر جب پسند آتے ہیں تو دیکھ کے بیٹھ جاتا ہے, محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے. آج کل بچے بھی جو ہے نا کارٹونوں کے ساتھ ہی جو ہے نا بس اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا. پچھلے دنوں چھوٹی عید پہ میری بیٹی کا جو ہے نا موبائل گرا تھا تو خراب ہو گیا. تو ظاہر ہے عید کی چھٹیاں بھی تھیں, 2-3 دن موبائل خراب رہا, 2 دن میرا خیال ہے, تیسرے دن ٹھیک کروا لیا تھا. تو یہ عبدالسلام بیمار ہی ہو گیا, کنڈی پڑ گئی تھی کہ بھائی میرا ٹی وی نہیں لگ رہا, نہ کارٹون موبائل پہ لگ رہے نہ ٹی وی پہ لگ رہے. اور جو ٹی وی پہ لگتے ہیں موبائل کارٹون وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے نا, وہ دیکھنے ہی نہیں. جو نیٹ پہ لگتے ہیں نا وہ دیکھنے ہیں موبائل سے کنیکشن کر کے. پھر تربوز کاٹا ہے, تربوز کاٹ کے دیا ہے, بیٹی کو بھی دیا ہے. میں نے کہا کھاؤ تم ذرا نا. بینگن بہت مزے کے بن گئے تھے ماشاء اللہ, دیکھنے میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں. میرے پاس سبز دھنیا نہیں تھا اور کوئی جانے والا بھی نہیں تھا, تو میں نے سبز دھنیا نہیں ڈالا, لیکن ابھی منہ میں پانی آ رہا ہے میرے ابھی پڑے ہوئے میرے فریج میں
میرے فریج میں پڑے میں پکے ہوئے، لیکن میں ان کو دیکھ رہی ہوں، میرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ پھر میں نے روٹی بنائی ہے، عبدالرحمن گیا ادھر تو میں روٹی بنائی ہے، میں نے کہا چلو عبدالرحمن آپ روٹی کھا لو، حالانکہ ناشتہ کر کے گیا تھا گھر سے، لیکن اسے مدرسے جانا تھا، تو ٹھیک ہے، پھر دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، لائک شیئر ضرور کرنا، اللہ حافظ۔